فورم ہے جس کو ہم آج ایڈریس کر رہے ہیں ریگارڈنگ دا فارسیکل الیکشنز ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. آپ کو سب کو پتہ ہے 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے نہ کوئی گن شاٹ کیا، نہ کوئی گرینیڈ اٹیک، نہ کوئی لوگوں کو مرڈر کیا، ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو جو لیٹسٹ فارم آف وارفیئر ہے وچ از لافیئر، ایک پریزیڈینشیل آرڈر پاس کیا جس کے تحت سارے کشمیری جو تھے ان کو ایک ہی لمحے کے اندر ایک اسٹروک سے انہوں نے اپنے ہی وطن پہ اپنی مٹی کے اوپر ریفیوجی بنا دیا اور ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A. پھر اس کو اپنے پارلیمنٹ میں بھی وہ لے کے گئے ہے. تو اس دن سے لے کر اب تک ہم جو بھی سرکمسٹانسز دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ 2014 کے بعد 10 سال ہو گئے جو یہ اب اس وقت الیکشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہ الیکشنز ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو کہ ایبروگیشن کے بعد ہیں، جس کے بعد 5 اگست سے لے کر اب تک جو 5 سال گزرے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر آلموسٹ 50 لاکھ انڈینز کو یہاں پہ ڈومسائلز ایشو کیے گئے ان 5 سالوں کے اندر. اور اس وقت اگر ہم پاپولیشن اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو آلموسٹ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک 50 لاکھ اور اگر 1-2 سالوں کے اندر یہ وہاں پہ اگر ڈپلوائے کر دیں گے انڈین پبلک کو تو اس کے بعد یہ ایک میجورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور جو کشمیری ہیں جن کا وطن ہے، جو وہاں کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، وہ وہاں پہ ایک مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ تھا یہ الیکشنز 5 اگست کے بعد، جو کہ ہم نے پہلے بھی سب کشمیری قیادت نے بھی، ہم سب نے جو اینالائز کیا تھا کہ اس کے اندر دنیا کو دکھایا جائے گا کہ بہت زیادہ سو کالڈ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، اور یہ وہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے جو کہ گوسٹ ووٹرز ہیں، جو کہ انڈین ووٹرز ہیں، اور یہ وہ انڈین ووٹرز ہیں جن کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں آ کے پولنگ بوتھس کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ووٹ کریں. وہ اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ ہیں انڈیا کے اندر، وہ وہیں سے ووٹ کرنے کی انڈیا نے ان کو اجازت دی ہے. اور پھر دوسری جو بات یہ ہے کہ یونین ٹیریٹری میں اس کو تبدیل کیا گیا، ڈی لمیٹیشن کی گئی. ڈی لمیٹیشن کے تحت اور بھی زیادہ سیٹس الاٹ کی گئی ہندوؤں کو، چاہے وہ جموں کے اندر ہے، چاہے وہ سری نگر کے اندر ان کو الاٹ کرنا. تو اوور آل جتنا بھی دلی کا کنٹرول ہے، جو پہلے تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کا بچپن گزرا ہے، ٹی وی پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت وہاں پہ ہندوستان کی آرمی دہشت گردی کرتی ہے. ڈریکونین لاز جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اوپا ہے، ٹاڈا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، اور بھی بہت سے بلیک لاز ہیں، ڈریکونین لاز ہیں، جس کے تحت کشمیریوں کو قتل کرنے کی کمپلیٹ امیونٹی ہے انڈین فورسز کو، کہ وہ ان کو کچھ بھی ان کے ساتھ کر لیں، ان کو ڈکٹ کریں، ان کو ریپ کریں، ان کو ٹارچر کریں، ان کو کڈنیپ کریں، ان کو مرڈر کر دیں، مگر انڈین فورسز کو کوئی بھی ان کو پنش نہیں کیا جا سکتا، ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکتا. تو پہلے تو وہ 10 لاکھ فوج تھی جو ہر کچھ عرصے کے بعد بڑھائی جاتی تھی اوور دی ڈیکیڈز، مگر اب اس فوج کے ساتھ انہوں نے اپنی عوام کو بھی وہاں پہ ایز پبلک آکوپائرز جو ہے انڈین پبلک وہ وہاں پہ سیٹل ہو رہی ہے، چاہے ان کی پنڈتوں کی کالونیز بنائی جا رہی ہیں، چاہے ان کی سینک کالونیز، چاہے ان کی انڈسٹریل زونز بنائی جا رہی ہیں، انڈین بزنس مین کو آکشن کرائی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی زمین، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ریٹائرڈ آرمی پرسنلز اور ان کی فیملیز کو وہاں پہ جو ہے ہر طرح کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکنامک رائٹس ہوں، چاہے وہ ریلیجس رائٹس ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹس ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنل رائٹس ہوں، چاہے ہماری اکنامک انڈسٹری جو ہماری ہے وہاں پہ جس میں ٹورزم ہے، جس کے اندر ہارٹی کلچر ہے، جس کے اندر ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے، اس کی بھی ہیجمنی کنٹرول، مطلب ہر لحاظ سے ناٹ جسٹ ملیٹریلی کشمیر کو جس طریقے سے ہائی جیک کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ ساری کی ساری جو آپ کی قیادت ہے، ہماری حریت کی قیادت ہے، ان کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کنکاکٹڈ
جو فرولس کیسز کیے گئے ہیں جس کے تحت ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس وقت اشرف سرائی صاحب جو شہید ہو گئے, جو سکسیسر تھے سعید علی گیلانی صاحب کے, ان کو زہر دیا گیا جموں جیل کے اندر 5 اگست کے بعد. پھر اس کے بعد بہت سے اور بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو مارا گیا, مرڈر کیا گیا. اور ابھی اس وقت تہاڑ جیل کے اندر آسیہ اندرابی صاحبہ بہت عظیم ہیں, وہ بھی وہاں پر ہیں, فہمیدہ صوفی صاحبہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ شبیر شاہ صاحب وہ بھی تہاڑ جیل کے اندر ہیں. پھر مسرت عالم صاحب اور بہت سی ان کی جو جیلز ہیں, اور یاسین صاحب کا بھی کیس آپ کے سامنے, جو لیگل فریٹرنیٹی ہے پاکستان کی, انہوں نے ان کا کیس بہت ہی اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے یک طرفہ ان کے خلاف فیصلے کیے گئے, نہ ان کا لائر کی اجازت ہے, ان کا پھانسی کا کیس چل رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے, نہ ان کو پیش کیا گیا. آن لائن بھی اگر پیش کیا گیا تو ان کو میوٹ کر دیا گیا جب جج کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایویڈنسز ریکارڈ جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ان کو نہیں بلایا گیا, اور فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اب 10 سال ہو گئے ہم نے ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی یاسین صاحب سے, اور 5 سال سے یہ رائٹ ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ لائرز ہیں, آپ سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں لیگل لینس کے مطابق, تو آپ کو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی کسی کو سزا ملی ہو, کوئی دہشت گرد ہو, جو بھی ہو, مگر یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک لائر رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, یا آپ کو اپنی فیملی سے ملنے کی, یا ان کو ایٹ لیسٹ فون پہ بات کرنے کی, یا ای میل پہ, یا اب تو خیر اسکائپ ہے, فون کے تھرو, ویڈیو کے تھرو بات ہو جائے, ٹیلی گرام کے تھرو. تو ایسی کوئی بھی اجازت ان 5 سالوں میں یہ واحد حریت رہنما ہے جن کو بالکل نہیں ملی گئی. مگر آج کا جو ٹاپک ہے ہم جس کی بات کر رہے ہیں, جو کشمیر میں جو فاسیکل الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کل بھی میں نے اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ 15 ڈپلومیٹس کو ہندوستان جو ہے ان فاسیکل الیکشنز کے دوران سری نگر کے اندر ان کو لے کر آئے, بہت ہی کارٹن آف ایریا کے اندر پولنگ بوتھ دکھا کے وہاں پہ ان کو بلایا گیا, اور پولنگ بوتھس میں زیادہ تر انڈینز یا بہت سی ویری لٹل مائنورٹی آف کشمیریز جو بیوروکریسی میں ہیں یا دوسری جگہوں پہ ان کے ہیں, ان کی پارٹیسپیشن تھی. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا کے سامنے بہت بڑا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے انہی دنوں کے اندر. مقبوضہ کشمیر میں جو بہت زیادہ انڈیا گلوریفائی کر رہا ہے کہ ہم 15 ڈپلومیٹس کو لے آئے ہیں, انہوں نے اس کو اوکے کر دیا ان الیکشنز کو, تو 5 اگست کا ہمارا جو انلیگل ایکشن تھا وہ بھی دنیا نے مان لیا. حالانکہ دنیا نے کہیں بھی آفیشلی کسی بھی ملک نے اس کو اون نہیں کیا. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم یہاں پر ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی شعبے کی اپنی مینڈیٹ ہوتی ہے, تو یہ بہت ضرورت ہے ایک لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے بھی. پریزیڈنٹ صاحب بھی ادھر ہیں, ان کو بھی میں یہ کہوں گی آپ سب کو جتنے بھی لائرز ہیں کہ آپ بھی خدایا اس چیز کو بہت فوکس میں لائیں کہ یہ ہمارے سامنے 21 سینچری میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ڈپلومیٹس کو انڈیا جو ہے ان کو پروجیکٹ کر رہا ہے جیسے وہ الیکشن آبزرورز ہیں یا الیکشن مانیٹرنگ باڈیز ہیں, حالانکہ کسی بھی طریقے سے ان کا مینڈیٹ ہی نہیں بنتا ایک ڈپلومیٹ کا کہ وہ اپنا اوپینین دیں. وہ اوپینین جو ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ صرف الیکشن مانیٹرنگ باڈیز کر سکتی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو کی ایکسیس دی جاتی ہے جب الیکشنز کرائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے وہیں اس علاقے کے جو ایک بہت ہی یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام انڈیا کہ جو وہاں کے صحافی ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو سارے کے سارے جیلوں کے اندر بند ہیں, قیادت بھی ہماری جیلوں میں بند ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے میڈیا کے لوگ ہیں, اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا تھا کشمیر کی جو میڈیا کے جو چند کچھ لوگ باہر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس ورکنگ باڈی کے اندر ڈالا جائے جو مانیٹر کرے ان الیکشنز کو. تو وہ بھی نہیں ہوا, بلکہ 3000 سے زائد سری نگر کے اندر انہوں نے ان 3-4 دنوں کے اندر اور ایڈیشنل ڈپلوائے کر دیے ہیں انڈین آرمی ٹروپس, اور 500 کمانڈوز